اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، وہ کسی اور شخص سے نکاح کر لیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہاں سے بھی اسے طلاق ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں رجوع کے ساتھ نکاح کر لیں۔ ان ظنّا، اگر انہیں گمان ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ پائیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ طلاق کے معاملات کے حوالے سے ایلا کے بعد پھر پہلی طلاق اور پھر دوسری، جس کے بعد رجوع ممکن ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد پھر جب وہ تیسری طلاق دے دے گا تو تیسری طلاق کے بعد اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے۔ جس طرح پہلی طلاق ہے تو 3 ماہ ہے نا، یا 3 پیریڈز ہیں، اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد 3 ماہ کے اندر اس کو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ اس کی عدت ہے استبراء رحم کے لیے، تو اب رجوع کا حق اس سے ختم ہو چکا ہے۔ فلا تحل لہ، اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب اس کے لیے وہ ایک غیر محرم کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تو حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کر لیں، اور وہاں نکاح کیا، وہاں معاملات نہیں چل سکے یا شخص فوت ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ بنا، تو یہ بیوہ ہو گئی یا پھر وہاں سے اس کو طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد یہ پہلا شوہر جس سے پہلے نکاح تھا، جس نے تیسری طلاق دی تھی، اس کو 3 طلاقوں کے ساتھ علیحدگی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ یہ نکاح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے اس آیت کا بسا اوقات اپنی مرضی کا ہی نہیں، جس مفہوم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور روکا وہ لیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہی غیر شرعی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں بیک وقت جو دی جاتی ہیں اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، یعنی ایک سے اگر 3 4 5 7 اس نے دی ہیں تو وہ ایک شمار ہوگی۔ جس طرح کے اب کوئی شخص ہے، ایک صاحب نے کہا عقلی گھوڑے ہیں نا، اس لیے یہ بات قرآن پاک پڑھتے ہوئے کتنی دفعہ آئی ہے کہ قرآن و حدیث اور نص کے سامنے اپنی عقل شریف کو اس کو نہ سامنے لے کے آیا کریں، اس کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے۔ ایک صاحب فرما رہے تھے، دیکھو جی کہتے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، حضرت ہم نہیں کہتے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ دین اور شریعت کہہ رہا ہے ایک چیز۔ پھر ایک مثال سے کہتے ہیں جی ایک آدمی کو 3 روڑے مارو اور اس سے پوچھو کتنے ہوئے ہیں، اب وہ کہے گا 3، تو 3 طلاقیں دو تو وہ کہتا ہے 1 ہوئی ہے۔ روڑے 3 مارو تو کہتا ہے 3 ہوئے ہیں، اور اگر طلاق کہو تو کہتا ہے 1 ہوئی ہے۔ یہ کیسی منطق اور کیسا فلسفہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا پھر اس کے بعد اگر ایسے کر لیں، ہم آپ کو 100 روڑا مارتے ہیں، کتنا؟ 100، تو کتنے ہوئے ہیں؟ کہے گا 3 ہوئے ہیں، باقی کدھر گئے؟ 97 کدھر گئے؟ جدھر 97 اب تم لے کے جا رہے ہو نا، ادھر باقی 2 چلی گئی ہیں، ہوئی 1 ہی ہے۔
بات سمجھ کے؟ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے، اب شریعت کے آگے کھلواڑ تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی کرو اور جیسے جس کا جی چاہے. اب ہر کسی کا عقل و فہم یا سوچنے کا لیول اپنا اپنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پھر اگر 1,00,000 ایک آدمی ایک جگہ پہ ایک بستی میں رہتے ہیں تو پھر 1,00,000 مسئلہ بنا لو جس طرح چالو. تو یہ نہیں ہے. سب نے اپنی عقل و فہم اور شعور کو تابع رکھنا ہے کس کے؟ دین کے اور شریعت کے. تو ایک مجلس میں اگر ایک سے زائد طلاق دی گئی تو وہ ایک شمار ہوگی. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے. اب دوسرا ہیلا کیا کیا جاتا ہے؟ اب اس عورت کے لیے حلال کرنے کے لیے اس مرد کے لیے اس عورت کو حلالہ کیا جاتا ہے. اب حلالہ، اب دیکھیں پہلی بڑی واضح سی چیز ہے، اگر یہ نکاح ہے تو پھر اس کو حلالہ کیوں کہتے ہیں؟ بات سمجھ کے نا. اب اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، دیکھو جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 230 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگی، دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، پھر وہ اس کو طلاق دے تو پھر وہ پہلے کے ساتھ آ سکتی ہے. تو یہ حلالہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حلالہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کیا اس نیت سے. حالانکہ قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حتیٰ تنکحا، کیا کرے؟ نکاح کرے. اب جس کے ساتھ حلالہ کیا جا رہا ہے، حلالے کو نکاح کہتے ہیں. اب اس کے لیے ولیمہ ہوتا ہے حضرت. اس کے لیے جس طرح پہلے فخریہ طور پہ بندہ دعوت دیتا ہے، دی جاتی ہے دعوت، وہاں تو اپنے بھائی اور ساتھ میں جو پڑوسی ہیں ان کو بھی پتہ لگنے نہیں دیا جاتا. اگر یہ جائز اور حلال کام ہوتا نا تو آپ نکاح میں جانتے ہیں وہ حدیث سنی ہوئی ہے، اعلنوا بالنکاح، نکاح کا کیا کیا کرو؟ اعلان کیا کرو، تاکہ کل کو کوئی اٹھ کے یہ نہ کہو تم یہ اکٹھے کیسے، تمہارا تو ان کو پتا ہو کہ یہ کیا ہوا ہے؟ نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اعلنوا بالنکاح. اس جو حلالہ کیا جاتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. اگر یہ جائز اور شرعی ہوتا تو کبھی اس میں کوئی قباحت یا شرمندگی انسان کو محسوس نہ ہوتی، کرنے والا بھی. اور پھر اگلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا نا، وہ مفہوم جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ لینا کہاں کی دانش مندی ہے. سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اور پھٹکار کی ہے ایسے بندے پہ جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتے ہیں. پیر کرم شاہ بھیرا شریف والے جو ہے نا، ان نے تفسیر لکھی اور اسی تفسیر کی، اسی آیت کی تفسیر کے اندر انہوں نے جو لفظ استعمال کیے نا، کہتے ہیں یہی حدیث کوڈ کر کے ساتھ میں ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس بے غیرت کے اوپر کہ جو حلالہ کرتا ہے یا حلالہ کرواتا ہے. تو یہ نہ اس کا غیرت کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی 1-2 دن کے لیے عورت کو کسی کے حوالے کر دے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو طلاق دے. تو اس کے لیے ایک ہیلے کے طور پہ اور ساتھ میں یہ کہا جائے پھر ممبر پہ بیٹھ کے کہ یہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے، اس کا گھر بچانا ہے، تو اس کو اس پر اجر بھی ملے گا. مجھے بتائیے، نہ اس کو غیرت قبول کرتی ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اللہ کے رسول اس کے اوپر پھٹکار کر رہے ہیں. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، میں تمہیں بتاؤں ایک کرائے کے سانڈ کے حوالے سے، وہ کون ہے؟ المحلل ہے، جو حلالہ کرنے والا ہے. اور آپ اس کو کہو کہ اس بارے میں رحمت ہوتی ہے اور یہ گھڑوں کو جوڑ رہا ہے تو جس کی بنیاد پہ اس کو بہت اجر ملے گا. آپ قرآن اور سنت کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کریں گے جس سے معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہوگا. تو یہ ایک نسب کے اندر، عصب کے اندر. اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اگر وہ نکاح ہے تو پھر اس طلاق دیتا ہے، طلاق کی عدت ہوتی ہے، اگلے دن پھر ادھر نکاح ہو جاتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر عدت ہے. اور اگر اس صورت کے اندر کوئی حمل کی صورت بنتی ہے تو وہ بچہ کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس صورت میں تو یہ بہت سارے بگاڑ ہیں جو شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ایک ذلت کی صورت میں اس پہ مسلط کی جا سکتی ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یقین کیجئے اس بات کے اوپر اور سوچئے ذرا اس بات پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پہ ایسے فعل کے اوپر پھٹکار کر رہے ہیں اور ہم اس میں سے رحمتیں ڈھونڈیں. رحمتیں کہاں سے ملیں گی؟ اس سے کس طرح سے وہ گھروں کی آباد کاری کے لیے یا بہتری کے لیے یا اپنے دوسرے بھائی کے لیے خیر خواہی پر مبنی وہ چیز ہوگی؟ نہیں ہو سکتی اس پہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار والا معاملہ کیا ہے. تو لہذا اس سے مراد یہ نہیں ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس طرح پہلے شخص کے ساتھ اس نے نکاح کیا، حق مہر بھی مقرر ہوا، ولیمہ بھی ہوا، نکاح کی ایک پوری سرمنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے
کہ اس نکاح کے عوض کو نکاح کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں 2-4 دن بعد چھوڑ دوں گا، یہ وقت کے تعین کی صورت میں جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو متع ہے، ٹھیک ہے، اور متع کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا گیا، منع کر دیا گیا خیبر کے روز، اس کو حرام کر دیا گیا، جس وقت گدھے کے گوشت کو اس کو حرام کیا گیا تھا، اس کے ساتھ اسی کو بھی حرام کر دیا گیا، یہ تو متع ہو سکتا ہے، اس کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو متع ہے وہ بھی شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے، چہ جائے کہ انسان اس ہیلے کی صورت میں اس کی طرف اس فعل شنی یا فعل کبھی کو جائز قرار دیں یا اس کا اجر بیان کریں، تو یہ ایک بہت بڑی شناعت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظوں میں منع کیا ہے، اور جو قرآن پاک میں ہے اس لیے کہا گیا، حضرت قرآن پاک بھی سمجھنا ہے نا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا، اگر اپنی مرضی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کریں تو پھر تو بہت سارے ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے قرآن و سنت یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، دونوں کو پکڑیں گے تو نبی علیہ السلام کی وہی ضمانت اور گارنٹی آج بھی ہے اور قیامت تک ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کے ساتھ نکاح ہے، نکاح ہوا، پھر یہ ہے کہ وہاں نہیں بن پائے یا شوہر فوت ہو گیا، تو پھر یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، اس کے اندر پورا ایک نکاح والا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ طلاق دے دیں تو فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، پھر بھی کہ انہیں یہ گمان ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یہ نہیں کہ آج کیا اور کل پھر اس طرح کا معاملہ ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ وقتی طور پہ وہ اپنے آپ کو ان معاملات کو دیکھیں، اگر وہ اس معاملات کو چلا سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں، تو شریعت انہیں اجازت دیتی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں، اب یہ طلاق کے معاملے میں تیسری مرتبہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی حدیں، پہلی طلاق کے بعد بھی، الحاق کے بعد بھی اسی طرح، اب یہ دوسری اور اب اس تیسری کے بعد بھی، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یا کھلواڑ اور مذاق نہیں ہے، یا کسی کو اختیار نہیں ہے اس میں اندر اپنی طرف سے کمی بیشی کر لے۔ اور اسی طرح معاشرے میں ایسے بھی کیس رپورٹ ہوتے ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، یا شریعت سے بغاوت ہے، کیا لفظ ہے وہ موقع کی مناسبت سے آپ دے سکتے ہیں، 3 طلاق ہونے کے بعد بھی لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے لیے اسی طرح غیر محرم ہے جس طرح کوئی اور عورت اس کے لیے غیر محرم ہوتی ہے۔ تو تیسری طلاق کے بعد یہ ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا، تو یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے تھی، یہ پہلے سوچنے والی ہیں، جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے کہ ان کے درمیان جدائی ہوگی، اور میاں بیوی کا یہ تعلق جو ہے ریلیشن یہ ختم ہو چکا ہوگا، یہ اللہ کی حد ہے۔ یبینھا لقوم یعلمون، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو بیان کریں اس کے لیے جو علم کے خواہش مند ہے، ایک بندہ سیکھنا ہی نہیں نہ چاہتا تو اس کی تو اپنی مرضی ہے، اپنا دین ہے، اپنا سب کچھ ہے، لیکن جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے شریعت کا کہ میں نے اس کو سیکھ کے اس کے مطابق چلنا ہے، فرمایا اس کے لیے ہے یہ چیزیں، اس کے لیے یہ چیزیں، اس لیے قرآن و سنت سے جڑے رہیں، ہمیشہ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو پہلے سیکھ لیں اس کو، تاکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام کر کے پھر پوچھنا ہے انج ہو گیا جی حضرت اس کا حل بتائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ طلاق دینی کیسے ہے، طلاق دینے سے پہلے آدھا گھنٹہ مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ حضرت ہمیں صحیح طریقہ بتا دیں، ٹھیک ہے، آپ وہ جو طریقہ بتائیں گے اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلاق ہوگی ہی نہیں، اس سے پہلے ہی معاملہ کیا ہو جائے گا، شریعت نے رکھا ہی اس طرح کے معاملات ہیں، یہ نہیں کہ ادھر سے غصہ آیا اور جناب فائرنگ شروع کر دی، یہ چیز تو نہیں ہے نا، اسلام نے بڑا ایک طریقہ اور بڑا بہترین ایک مساج دیا کہ آخری حل ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر علیحدہ ہو سکتے ہو، وگرنہ ایک چھوٹے سے معاملے پہ یہ ہو کہ پھر دوبارہ کہو جی اب یہ ہو جائے یہ ہو جائے، تو یہ شریعت کے ساتھ اس طرح سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ پہلے مسئلہ پوچھیں گے، ایک یہ ہے کہ اگر وہ وقتی طور پہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر دینا ہی دینا اس طرح کا معاملہ ہے ہی ہے، جدائی کی ہونی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ شریعت کی جو حدود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کرے گا کم از کم، تاکہ یہ گناہگار نہ ٹھہرے۔ اس لیے آئیں قرآن و سنت سیکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، یہ ہمیشہ سے ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے مطابق یعنی قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے موافق ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔